الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید قولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، میں حکیم محمد علی بلوچ، آپ کا معالج انقلابی دواخانہ گگر بن قاسم ٹاؤن کراچی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت و برکتوں سعادتوں بھری آپ سب کو عید مبارک کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا پورا سال پوری زندگی عید بنائے، آپ کو تمام تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی عبارت پڑھی ہے، قولوا للناس حسنا، انسانوں سے اچھی طرح پیش آؤ، یعنی آپ نے رویے تبدیل کرو اور ہر انسان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میں ایک مجبور لاچار انسان کے کام آ جاؤں اور میں 1 مہینہ اپنی مسجد میں اعتکاف کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو میں غریب مسکین کے کام آیا وہ بہتر ہے 1 مہینے کے اعتکاف سے۔ تو اتنی بڑی جو ہے نا اہمیت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں سے اچھی طرح پیش آئیں، خصوصاً حکیم صاحبان، جو بڑے آفیسر ہیں، جو ہمارے انتظامی امور کے لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، اگر وہ انسانوں کے ساتھ بہتر پیش آئیں تو بیماریاں کم ہو جائیں گی، انسانوں کی جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گی، انسانی ترقی تیزی سے ہو جائے گی۔ اور ہم جو حکیم صاحبان ہیں، ہمارا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ اگر مریض کے پاس کوئی جائے تو اس کو دلاسا دے، اس کو ٹھنڈی باتیں کرے، لوگوں کو کہے بھائی اس کو پانی پلاؤ، اسی گھر میں یہ حکم چلائے کہ بھائی پانی پلاؤ۔ پانی پینے سے، اس کی باتیں سننے سے وہ تھوڑی دیر کے لیے مرض سے دور ہو جائے گا، مرض بھول جائے گا۔ وہ جب وہ مرض بھول جائے گا تو اس کا جسم اس کا علاج کرنا شروع کرے گا، اور اس کو آپ کی اچھی باتیں یاد رہیں گی تو وہ آپ کی اچھی باتیں دہرائے گا، دوسروں کے ساتھ بھی کرے گا، تیسرے کے ساتھ بھی کرے گا۔ اس طرح ایک باقاعدہ طریقہ علاج شروع ہو جائے گا۔ عید سعید پہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ عید سعید پہ لوگ بہت زیادہ غلط طریقے سے کھاتے پیتے ہیں اور ان کی اکثریت بیمار ہو جاتی ہے۔ اس لیے کھانے میں، پینے میں، گفتگو کرنے میں اگر اعتدال رکھا جائے تو اللہ کے فضل سے کوئی بیمار نہیں ہوگی، خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ اور نرم اور اچھی غذا کھائیں، گرم مسالوں سے، تلی ہوئی چیزوں سے، آگ پہ پکے ہوئے کھانوں سے دور رہیں، تو اس طرح سے آپ جو ہے نا وہ خوش رہیں گے اور آپ کو بیماریاں بھی قریب نہیں آئیں گی۔ اس وقت بڑا موضوع ہے ہمارا پیٹ کے مسائل، ہمارا نظام ہضم۔ یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے کیموس بن کے، رس بن کے، کھانے کا رس بن کے اس سے خون بنتا ہے۔ اگر خون اس وقت اچھا بنے گا جب آپ کا معدہ تندرست ہو، آپ کا نظام ہضم ٹھیک ہو۔ اگر آپ کا نظام ہضم ٹھیک نہیں ہے تو اچھا خون نہیں بنے گا۔ کتنی ہی اچھی خوراک کھائیں، اگر وہ ہضم اچھے طریقے سے نہیں ہوتی، یا آپ کو اسہال ہے، یا آپ کو شدید قبض ہے، یا پھر آپ کو پیٹ میں مروڑ اور پیچش ہے، یا پھر آپ کے پیٹ میں درد ہے، یا آپ کو سینے میں جلن ہوتی ہے کھانے کے بعد، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا کھانا آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم آتے ہیں کہ ہم اس بیماریوں سے کیسے بچا جائے۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے، اگر نہیں بچے تو باقی تمام بیماریاں یہیں سے پھوٹے گی۔ جب گندا خون بنے گا، جب تیزاب زیادہ ہوگا باڈی میں، یا صفرا کی زیادتی ہو جائے گی، یا انتہائی ٹھنڈی چیزیں پینے سے بلغم زیادہ ہو جائے گا، تو ہم تو پڑ جائیں گے اسپتال میں، یا بستر پہ پڑ جائیں گے، پھر حکیموں اور ڈاکٹروں کے حوالے ہو جائیں گے۔ تو آج ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو سمجھائیں کہ آپ کسی بھی طریقے سے بیماری، دوا اور حکیم اور ڈاکٹر سے دور رہیں۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ انسانوں کی بھلائی کا کام کریں، باقی رزق وہ اللہ ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔
ہم یہ بات کریں گے کہ سب سے پہلے آپ کھانے پہ بیٹھیں تو اس کی احتیاط کیا ہے۔ پہلی احتیاط یہ ہے کہ آپ نہار منہ چائے نہ پئیں۔ دوسری احتیاط یہ ہے کہ صبح کو آپ تازہ پانی پئیں، کبھی بھی ٹھنڈا یا انتہائی گرم پانی نہار منہ نہیں پینا چاہیے۔ آپ اس کے بعد گرم پانی بھی پی سکتے ہیں، ٹھنڈا پانی بھی آپ کی ضرورت ہے تو پی سکتے ہیں، لیکن نہار منہ آپ کو تازہ پانی پینا چاہیے۔ تازہ پانی پی کے تھوڑا سا واک کر لیں، پھر آ جائیں، کچھ نہ کچھ کھائیں، کچھ نہ کچھ کھائیں۔ اگر آپ تندرست ہیں تو 1 انڈا بوائل کھائیں اور 1 کپ گرم دودھ شہد والا پئیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اس لحاظ سے اپنی خوراک کو طے کر کے وہ کھائیں۔ اگر آپ کو چائے کی لت پڑی ہوئی ہے اور چائے کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے تو ٹھیک صبح کے کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد 1 کپ آپ چائے پئیں۔ میں تو آپ کو عرض کروں گا کہ آپ بغیر دودھ والی چائے پئیں جس میں دار چینی اور چھوٹی الائچی ڈالیں۔ میں تو کہتا ہوں میٹھا نہ ڈالیں۔ دودھ والی چائے بھی پئیں تو اس میں میٹھا نہ ڈالیں، تاکہ چائے کی جو مزاج ہے وہ آپ کو فائدہ دے۔ چائے جو ہے آپ کی تھکن اتارے، چائے جو ہے نا آپ کی موالب کو بھی پورا کرے۔ اس طرح سے ہم لوگ اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر دوسری احتیاط یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانے پہ بیٹھیں آہستہ آہستہ کر کے 1 گلاس پانی پئیں، پھر کھانا کھانا شروع کریں۔ یہ طریقہ جو ہے انسان کے معدے کو ٹھیک رکھنے کا بڑا کمال کا طریقہ ہے۔ اس کو آپ کو کبھی بھی آپ کو تیزابیت نہیں ہوگی۔ کھانے کے درمیان اگر کوئی گرم کھانا کھا رہے ہیں، تیز کھانا کھا رہے ہیں تو کھانے کے درمیان بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی دسترخوان پہ 10 چیزیں پڑی ہوں گی تو ہم لوگ لپٹ پڑتے ہیں کہ 10 کی 10 چیزیں ختم کر دیں۔ نہیں، آپ نے تھوڑا سا سالن کھانا ہے، تھوڑی سی روٹی کھانی ہے، تھوڑے سے چاول کھانا ہے، تھوڑا سا بعد میں میٹھا کھانا ہے، تھوڑا سا فروٹ کھانا ہے۔ اس طرح سے آپ کا دوپہر کا کھانا کامل ہو جائے گا۔ اکثر اوقات میں بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں، بھلے ماموں کی دعوت ہو، کسی کی شادی کی دعوت ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ کو بھوک نہیں تو کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کا مطلب اپنے معدے کو آپ خود خراب کر رہے ہیں۔ نمبر تین کھانے کے ساتھ آپ سلاد کا استعمال لازمی رکھیں، جس میں پیاز ہے، کھیرا ہے، گاجر اور مولی کا موسم ہو تو لیں، نہ ہو تو نہ لیں۔ چقندر ہے، اس سے آپ کے باڈی میں بڑا کمال طاقت کا پیدا ہوگا دوپہر اور رات کے کھانے میں۔ تیسری چیز کہ آپ نیبو اپنے دسترخوان پہ ضرور رکھیں، اس سے آپ کے گردے، آپ کا جگر، آپ کا دل اور آپ کا دماغ محفوظ رہے گا۔ سلاد پہ ڈال دیں یا سالن پہ ڈال کے کھائیں۔ اگر آپ چاول کھا رہے تو اس پہ بھی تھوڑے تھوڑے قطرے ڈال کے نیبو کے ان کو ایک تو وہ بہت زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے کھانا، اور اس کے بعد آپ کو تیزابیت سے بچا کے رکھتا ہے، نظام ہضم کو تیز کرتا ہے۔ نظام ہضم اگر تیز ہوگا تو باقی کھانا رکے گا نہیں، آپ کو قبض بھی نہیں ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 3، آپ رات کو اگر دودھ پیتے ہیں یا شام کو چائے پیتے ہیں تو برائے مہربانی شام والی چائے کو ترک کر دیں، ایک ہی دفعہ صبح کو چائے پی، وہ بھی کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد، کیونکہ چائے قطعی طور پر تیزابی طبیعت کی ہے۔ اس کے کچھ فوائد تو ہوں گے لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے شہروں میں، آفسوں میں، ہوٹلوں میں مسلسل چائے چل رہی ہوتی ہے، اور ان سے اگر حال احوال کرو گے تو وہ آپ کو کہیں گے یار مجھے جلن بہت ہوتی، تیزابیت ہوتی، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ نمبر 5 یہ کہ رات کو اگر آپ دودھ لیتے ہیں تو دودھ بالکل ٹھنڈا کبھی بھی نہ لیں، بلکہ تازہ گرم دودھ لیں۔ اس کو میٹھا کرنا ہے تو شہد ڈالیں، شوگر سے جان چھڑائیں، مہنگائی سے جان چھڑائیں۔ 1 چھوٹی چمچ جو ہے چینی کی وہ آپ کو مریض بھی بنا سکتی ہے، کیونکہ اس میں لاکھوں کیمیکل کے ذریعے جو ہے نا یہ چینی بنتی ہے۔ میں بذات خود ایک کیمیکل انجینئر ہوں، میں نے 18 سال کھڑے ہو کر چینی خود بنائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنی مضر چیز ہے۔ اس طرح سے چینی سے بھی بچیں، شہد استعمال کریں میٹھے کے لیے، یا ہمارا جو دیسی فارمولہ ہے پاکستانیوں کا اور بین الاقوامی فارمولہ، اس کو کہتے ہیں گڑ، یا کہتے ہیں اس کو مستی، یا اس کو کہتے ہیں گڑ کی مٹھائی، ٹھیک ہے نا، وہ استعمال کریں۔ اس کو براؤن شوگر بھی کہا جاتا ہے، وہ بازار میں براؤن شوگر کے نام سے بہت مہنگی ملتی ہے، لیکن آپ اگر براڑی کی کسی دکان سے یا براڑی کے کسی دوست سے لوگے تو آپ کو بہت سستی مل جائے گی۔ اس طرح سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کھانے سے توانائی کس طرح حاصل کی جائے۔ کھانے سے توانائی حاصل کرنے کے لیے آپ کو کم کھانا چاہیے،
اور اچھا کھانا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو آپ دیسی گھی استعمال کریں۔ آپ کوکنگ آئل چھوڑ دیں، بنسپتی چھوڑ دیں، یہ زہر قاتل ہے۔ یہ 140 سینٹی گریڈ پہ بنتا ہے اور ہمارے جسم میں ہضم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم کبھی بھی 140 ڈگری پہ نہیں جاتا۔ ہم تو 92 سے لے کر 98 99 تک ہم فارن ہائٹ پہ رہتے ہیں، تو ہم سینٹی گریڈ میں اگر 92 پہ چلے جائے تو ہمارا جسم جلنے لگ جائے گا، آگ لگ جائے گی جسم میں۔ اس لیے اس سے بھی آپ بچیں۔ تو اس طرح دیسی گھی آپ استعمال کریں۔ مکھن آپ تازہ روٹی پہ لگا کے کھائیں، آپ کو بہت زیادہ توانائی ملے گی۔ رات والے دودھ میں اگر آپ بادام، پستہ اور جو ہے نا وہ کھجور کا شیک بنا کے پئیں گرائنڈر میں تو کمال ہے۔ اگر کھجور نہیں ہے تو بادام، پستہ، اخروٹ، کاجو، کالی مرچ اور چھوٹی الائچی کے دانے گرائنڈ کر کے اس میں دودھ میں اور وہ آپ چھان کر اس کو استعمال کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے اپنی توانائی دیکھ کے، آپ کا ہاضمہ دیکھ کے، آپ کی نیند دیکھ کے، اور اس طرح سے جو ہے نا آپ ہمیشہ کے لیے خوشحال رہیں گے۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی معدے میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ ایک کمال کی چیز اپنے ساتھ رکھیں۔ جب بھی آپ کھانے کا دسترخوان لگے وہاں تھوڑی سی سونف ایک چھوٹی پلیٹ میں پڑی ہو، آپ کھانا ختم کر کے سونف منہ میں رکھیں اور اس کو چباتے رہیں۔ ایک تو آپ کی عادت بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا نظام ہضم بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آخر میں ایک عجیب بات کرنے والا ہوں۔ ہم نے طلائے جادو تیار کر لیا ہے اور وہ 50 ml کا جو ڈراپر ہے وہ 5000 روپے کا ہے۔ اگر کوئی 4 ڈراپر لے گا تو اس کا ڈاک کا خرچہ فری ہے۔ تو میرا جو نمبر ہے وہ میں آپ کو اپنا کارڈ دکھا رہا ہوں، آپ اس کارڈ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ میرے نمبرز جو ہے ایک ٹیلی نار کا نمبر ہے، 0300 والا یو فون میں کنورٹ ہے، اس لیے کسی کو دھوکہ دینا گناہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالی ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور وما علینا الا البلاغ المبین۔